مقاصد ہم اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے آج کے آ کے جو یہ مشکلات پیدا کی ہیں، یہ ہر چیز جو ہے آپ دیکھیے عمران خان کے زمانے میں پیٹرول کی کیا قیمت تھی، اب دیکھیے 270 روپے. ابھی میں ڈلوا کے آئی 5,000 کا پیٹرول جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی کوارٹر ٹنکی بھی نہیں آپ کی بھری. تو آپ سوچیں نا کتنے حالات مشکل ہو گئے ہیں. ان مشکل حالات میں ان لوگوں کے لیے نکلی ہوں میں. اچھا، یہ جو لوگ جیل بھروں کے لیے یہاں پہ جیل میں جا رہے ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہیں. ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ 10-15 جماعتیں مل کے بھی عمران خان کی وہ نہیں کر سکتی، ان سے کمپیئر نہیں کر سکتی. اچھا، آپ کی عمر رسید ہے، آپ عمران خان سے بہترین لیڈر اس سے پہلے کوئی تھا؟ کہتے ہیں مجھے تو ذوالفقار بھٹو بھی، انہوں نے بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جو اب تک جیے بھٹو چل رہا ہے. اگر بھٹو صاحب کوئی لیڈر ہوتے تو وہ اس ملک کے لیے سوچتے. وہ تو ان کے تو پانی تک باہر سے آتا تھا. یعنی آپ سوچیں کہ لوگ کھانا، ہر چیز ان کی باہر سے، فرانس سے پانی آتا تھا ان کا. تو آپ یہ کہ میں ان کو کیسے لیڈر مان لوں؟ وہ ہم تو اس کو لیڈر مانیں گے جو ہمارے ساتھ چلے گا. ہم جس وقت چاہیں اس کو مل لیتے ہیں، ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ جی مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ بھائی جو انہوں نے آ کے مہنگائی کی ہے، اور مطلب ہمیشہ سے ان کا یہی رہا، جب بھی حکومت میں آئے انہوں نے 4 پیسے یہاں لگائے تو 12 جو اس کے باقی پیسے تھے وہ سب باہر لے گئے. اچھا، یہ بتائیں، آپ کے بچے بھی ہیں؟ جی میرے بچے بھی ہیں. وہ آئے ہوئے ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں آئے ہوئے، لیکن یہ کہ میں خود آئی ہوئی ہوں، میں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، آپ آئی ہوئی ہے. جی تو شرم نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ ایسے بزرگوں کو بھی آخر روڈ پہ آنا پڑا گرفتاری دینے کے لیے؟ لیکن یہ کہ کیا اگر ان میں شرم ہو تو یہ وہ ہم لوگوں کو اسی طرح سڑکوں پہ نہ پھرنے دے. ہم لوگ ایسے گھروں سے ہیں جہاں پہ کہ ہم نے کبھی باہر نکل کے نہیں دیکھا تھا. ہم کبھی نہیں کہتے ہیں اس طرح سے جلسے جلوسوں میں جاتے تھے. لیکن یہ کہ جب سے میں نے عمران خان کو جوائن کیا مجھے پتہ لگا کہ بھئی اب جو ہے ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ ایک سچا انسان ہے، اس نے یہاں نہ باہر کوئی پراپرٹی بنائی ہے، نہ کوئی کہتے ہیں باہر اس کے کہتے ہیں یا یہ کہ آپ اس پہ اتنے مقدمے کیے، وہ کوئی باہر نہیں بھاگا. ان لوگوں کی طرح نہیں کہ 3 سال سے کہتے ہیں جو ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں وہ تو یعنی 3 سال کے جھوٹ بول کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، اور ان کا تو واپس آنے کا میرے خیال میں کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ یہاں آ گئے تو ان کو صرف سوائے جوتے پڑھنے کا اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کی گرفتاری یا اور بھی جس طرح سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، جی کتنا اثر پڑے گا اس حکومت کو؟ کیا یہ الیکشن کی تاریخ آپ لوگ لے سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، سمجھے، ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے. اب اگر ان جھیٹوں پہ اثر نہیں ہوتا تو ہمارے ججوں نے اب دیکھیے باقاعدہ ایک وہ لیا ہے، فیصلہ لیا ہے کہ الیکشن کرانے کا. تو الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ سب جو ہیں اس ملک سے بھاگ جائیں گے. اس میں سے کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا جب عمران خان کی حکومت آ گئی. آپ آج جا رہی ہیں ڈیالہ جیل؟ جی آپ جائیں گی ڈیالہ جیل؟ پی ٹی آئی والے خود کو حق پر کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں انہیں لگتا ہے کہ صرف وہی سیدھے راستے پر ہے، باقی سب نہیں، میں بالکل آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ سب پی ٹی آئی والے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں. دیکھیے جو حق کی بات ہے اس کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مطلب ہمارا ایمان ہے. اس لیے یہ کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقع میں نہیں حق پہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ حق پہ ہے، اور اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی چیز سے خوف نہ کھاؤ. موت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، عزت بھی اسی نے دینی ہے. تو یہ کہ اگر آپ خوف کے اس میں رہتے ہیں تو آپ نہ کبھی آگے بڑھ سکتے ہیں نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. جس کو کہا جاتا ہے تو حق پر ہے، اس پر معاملات، اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں، گھڑی کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. چونکہ یہ چور اچک پر اس طرح سے کچھ ثابت ہو جاتا ہے، پھر پی ٹی آئی کا ساتھ دیں کس چیز پہ؟ عمران خان کا.
इमरान खान पे आप कुछ नहीं सर, आप सुनते हैं। केसेस चल रहे हैं और केसेस वो चलाते रहे। हमने कभी जस्टिस देखे कभी ना, हमने ना कभी लेंगे। केसेस चल रहे हैं, केसेस चलते हैं। हक और सच की आवाज इस तरह से लेकिन ये एक तहरीक है, सच्चाई की तहरीक है और ये अब मेरी और मेरे बच्चे और उनके बच्चों की तहरीक है। तहरीक नाम रह गया। ये तहरीक बिल्कुल हमें इमरान खान ने आवाज़ दी, हमें इमरान खान ने निकलना को कहा। हम वो बहने हैं जो अपने घरों से नहीं निकलते थे, अपनी एसी वाली गाड़ी से हम नहीं निकलते थे। आज अगर मैं रोड पे खड़ी हूँ तो किसी का तो असर है, वो बंदा झूठा कैसे हो सकता है जो हमें हमारी अय्याशी वाली ज़िंदगी से निकाल के। और मैं ये अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं उन गरीब आवाम के लिए लाई हूँ। आज मुझे एक चाचा मिला, कहता है बाजी मैं एक वक्त का खाना खा रहा हूँ, मैं उनके लिए आई हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ के उसके भी केसेस अभी जारी हैं, हकामे की बुनियाद पर उन्हें बाहर निकाला गया और आप लोग बिल्कुल बिल्कुल देखे केसेस वही तो कह रहे हैं कि हम पे भी केसेस करें, हम पे भी इल्जाम लगाए। हम अपना मुल्क तो नहीं छोड़ के जाएंगे ना। खान साहब पे केसेस निकाले हैं ना, जा रहे हैं खान कम हो साहब। जाए तो फिर तो जाना पड़ता है ना बाहर। क्या चीज कम हो जाए? अगर बीमारी कोई आ जाए, प्लेटलेट्स कम हो जाए, फिर तो बाहर जाना पड़ता है। ऐसी बीमारी ऐसी थोड़ी होती है, फिर आप नहीं लगी ये कैसे हुक्मरान है कि ऐसी बीमारियां उनको लगती है जिनके इलाज अब उनके मुल्क में नहीं है। उनको छोटी छोटी इलाजों के लिए बाहर, हमारे बच्चे यहाँ इलाज कराते हैं तो ये लोग क्यों नहीं करा सकते? इनके बेटों को कौन सी बीमारी है जो वापस नहीं आते? उनके तो कारोबार है ना बाहर, वो तो कारोबार कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हम अपने शहरी मुल्क बाहर। में मुल्क के अपने मुल्क में कारोबार करें ना, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाए। ऐसा कौन सा कारोबार है यहाँ पे? एग्रीकल्चर करें, यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाए। अच्छा मेरे एक सवाल ले लें आखिरी, क्या आपने भी कभी पैन से कपड़े इस्त्री किए हैं? फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए हैं कभी आपने? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कोयले वाली स्त्री के साथ फ्राई पैन के साथ। फ्राई पैन के एक साथ औरत को, ये ट्रेंड चल पड़ा है एक औरत को जिस तरह सजाए मौत की कोठरी कोयले में वाली रखना। से किए थे और वो भी हमारे स्त्री वाले के पास थी। करते हैं। आप भी खातून है, मरियम नवाज भी खातून थी, उनके साथ मैंने जेल में उनके जो सलूक हुआ, अच्छा वो ऐसा होना चाहिए। उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, वो उनकी पसंद की जेल में गए हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर खवातीन की इज्जत है, हम करते हैं इज्जत, लेकिन झूठे लोगों की तो नहीं है। जो हमारे मुल्क के गद्दार हैं उनकी इज्जत करेंगे हम, जो हमारे मुल्क के साथ खेल रहे हैं, हमारी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जो कि मरियम नवाज के भाई ने सलूक किया हमारी खवातीन के साथ, उन्होंने इतनी भयानक किस्म की गंदी गालियां दी हैं और हमारा ये कैलिबर नहीं है जो उनका है। तो मरियम नवाज को कोई गालियां दे तो फिर उनको पता चले ना इज्जत क्या होती है। आपने कभी हमारे लीडर को, आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ, हमारे लीडर इमरान खान को कभी भी किसी औरत के बाद, किसी औरत के नाम लेकर नाजेबा बात कभी करते हुए आपने सुनी? बात खत्म।